چنگیز خان اتہاس کا وہ مشہور نام ہے کہ جس کو آپ میں سے بھلا کس انسان نے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ دوستو یہ اس خطرناک انسان کا نام ہے کہ جس کو اتہاس کا سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا قاتل انسان مانا جاتا ہے۔ چنگیز خان منگولوں کا وہ سردار تھا کہ جس نے اپنے دور میں نہ صرف دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک سلطنت یعنی منگول سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی اس سلطنت کو بڑھانے کے لیے ہماری دنیا کے کروڑوں لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ چنگیز خان کی فوج جس علاقے میں بھی نکل جایا کرتی تھی اس پورے علاقے کو ہی ویران کر دیا کرتی تھی۔ انسان تو انسان بلکہ سانس لینے والا کوئی جانور بھی زندہ نہیں بچتا تھا، یہاں تک کہ کھیتوں میں لہرانے والی ہریالی کو بھی آگ سے جلا دیا جاتا تھا۔ یعنی دوستو اگر یہ کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس دور میں خوف اور ڈر کا دوسرا نام ہی چنگیز خان تھا۔ فی الحال دوستو اگر آپ چنگیز خان کی زندگی کے بارے میں اور بھی چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ چنگیز خان کی زندگی پر آلریڈی میں ایک ویڈیو کریٹ کر چکا ہوں جس میں چنگیز خان کی کمپلیٹ ہسٹری بتائی گئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک چنگیز خان کی زندگی نہیں بلکہ اس کی موت اور اس کی وہ قبر ہے کہ جو آج تک ہماری دنیا کے لیے ایک خفیہ راز بنی ہوئی ہے۔ چنگیز خان کو ہماری اس دنیا سے گزرے ہوئے بھلے ہی سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی وقت وقت پر چنگیز خان کی قبر سے جڑے بڑے بڑے خطرناک اور ڈرانے والے دعوے ہوتے رہتے ہیں۔ بات کریں چنگیز خان کی موت کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ چنگیز خان کی موت 1227 میں ہوئی تھی، لیکن چنگیز خان کی یہ موت کیسے ہوئی تھی اس بارے میں اتہاسکار اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں، لیکن وہ چیز کہ جس پر سارے ہی اتہاسکار ایک رائے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور اپنے تمام غلاموں کو یہ نصیحت کی تھی کہ مرنے کے بعد مجھ کو ایک ایسی خفیہ جگہ پر دفنایا جائے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میری قبر تک نہ پہنچ سکے۔ یعنی مرنے سے پہلے چنگیز خان کا یہ خواب تھا کہ میری باڈی کو ایک ایسی جگہ پر دفنایا جائے کہ جس جگہ پر اس دنیا کا کوئی بھی انسان کبھی بھی نہ پہنچ سکے۔ اور یقیناً چنگیز خان کی موت کے بعد اس کے بیٹوں اور اس کے غلاموں نے اس کی اس بات پر عمل کیا اور مرنے کے بعد چنگیز خان کو ایک خفیہ جگہ پر دفنا دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، اس کو خفیہ جگہ پر دفنانے کے بعد بھی اس کی قبر کے اوپر سے لگ بھگ 1000 گھوڑوں کو دوڑایا گیا تاکہ اس کی قبر زمین سے اس طرح سے برابر ہو جائے کہ دور سے دیکھنے والے انسان کو یہ محسوس نہ ہو سکے کہ آخر چنگیز خان کی اصل قبر کہاں پر موجود ہے۔ چنگیز خان کو اس کی قبر میں دفناتے وقت اس کے ساتھ لگ بھگ 40 عورتوں اور 40 گھوڑوں کو بھی دفنایا گیا تھا، کیونکہ ان منگول لوگوں کا بھی وہی نظریہ تھا کہ جو پہلے کے دور میں مصر کے لوگ رکھا کرتے تھے۔ یعنی ان لوگوں کا بھی یہ ماننا تھا کہ انسان مرنے کے بعد ہماری اس دنیا میں زندہ ہو کر واپس ضرور آتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی ضروری چیزوں کو اس کے ساتھ اس کی قبر میں ہی رکھ دیا جائے تاکہ انسان جب زندہ ہو کر واپس آئے تو بالکل اسی طرح سے ہی اپنی زندگی گزار سکے جیسے وہ پہلے گزارا کرتا تھا۔ یعنی وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جب چنگیز خان دوبارہ زندہ ہو کر واپس آئے گا تو بالکل اسی طرح سے ہی اپنی سلطنت چلائے گا کہ جیسے مرنے سے پہلے چلایا کرتا تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ قبر میں چنگیز خان کے ساتھ دفنائی جانے والی عورتوں میں اس کی غلام لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خود کی بیویاں بھی موجود تھیں، اور ان سبھی عورتوں کو بالکل اسی وقت قتل کرنے کے بعد ہی اس قبر میں دفنایا گیا تھا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ چنگیز خان کے بہت سارے مال و دولت کو بھی اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفنا دیا گیا تھا۔ لیکن دوستو تب سے لے کر آج تک لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کوئی بھی انسان یہ پتہ لگانے میں کامیاب نہ ہو سکا ہے کہ آخر چنگیز خان کی وہ قبر کہاں موجود ہے۔ چنگیز خان کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو کتنا زیادہ خفیہ رکھا گیا تھا، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ چنگیز خان کی قبر کا ذکر ان کتابوں میں بھی نہیں ملتا ہے کہ جو اتہاس کی کتابیں چنگیز خان کے دور کے آس پاس میں ہی لکھی گئی ہیں، بلکہ ان کتابوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی چنگیز خان کی قبر دنیا والوں کے لیے ایک خفیہ راز تھی۔ یعنی اس دور میں بھی ہماری دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ آخر چنگیز خان کی قبر کہاں پر موجود ہے۔
یہی وجہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک لگاتار ہماری یہ دنیا چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ وقت وقت پر ہماری دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن آخرکار وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ابھی تک چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے کے لیے جتنے بھی لوگوں نے دلچسپی دکھائی ہے وہ سارے کے سارے لوگ وہ تھے کہ جن کا تعلق منگولیا دیش سے نہیں تھا، یعنی وہ منگولیا دیش کہ جو چنگیز خان کی اولادوں کا دیش مانا جاتا ہے، اس میں رہنے والے لوگوں نے کبھی بھی چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے میں دلچسپی نہیں دکھائی، بلکہ دعویٰ تو یہ کیا جاتا ہے کہ منگولیا کے لوگ کبھی یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈا جائے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ چنگیز خان کی قبر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا والوں کے لیے ایک راز بنی رہے۔ منگولیا کے لوگ آخر کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈا جائے؟ اس کے پیچھے زیادہ تر دو بڑی وجہ بتائی جاتی ہیں۔ پہلا ریزن تو یہ ہے کہ کیونکہ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ چنگیز خان کی اس وصیت کو نہ توڑا جائے کہ جو اس کی طرف سے اس کے آخری وقت میں کی گئی تھی، اور وہ وصیت کچھ اور نہیں بلکہ یہ تھی کہ مجھ کو ایک ایسی جگہ پر دفنایا جائے کہ جہاں پر دنیا والے کبھی بھی نہ پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کو کیوں نہیں ڈھونڈنا چاہتے، اس کے پیچھے دوسری بڑی وجہ ڈر بھی بتائی جاتی ہے، کیونکہ دوستو منگولیا دیش میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈ کر اس کو کھولنے کی کوشش کی گئی تو ہماری دنیا کے ساتھ بہت برا ہوگا، بلکہ چنگیز خان کی قبر کو کھولتے ہی ہماری دنیا میں ایک ایسا قہر برسے گا کہ جو اس سے پہلے ہماری دنیا نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ منگولیا کے لوگوں نے چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈنے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی، لیکن دوستو ہماری یہ دنیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے جیسے جیسے ایڈوانس ہونا شروع ہوئی ویسے ویسے چنگیز خان کی قبر کی تلاش بھی اور زیادہ تیز کر دی گئی۔ پچھلے 100-150 سالوں میں تو چنگیز خان کی قبر سے جڑے کئی بڑے بڑے دعوے بھی کیے جا چکے ہیں۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ہماری دنیا کے ایک مشہور آرکیولوجسٹ نے اپنی زندگی کے لگ بھگ 40 سال صرف اور صرف چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے میں ہی گزار دیے تھے، اور آخرکار سن 2012 میں وہ چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہماری دنیا کے ایکسپرٹس نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے بھی چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن آخرکار وہ لوگ بھی اپنے اس مشن میں ناکامیاب ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی بار الگ الگ طریقے سے چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا چکی ہے، لیکن ہر بار ناکامی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ لگ سکا۔ لیکن دوستو چنگیز خان کی قبر سے جڑا ابھی تک کا سب سے بڑا دعویٰ، یا پھر یہ کہیں کہ جس دعوے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، وہ ابھی صرف 4-5 سال پہلے ہی یعنی سن 2016 میں کیا گیا تھا۔ چائنا کی بیجنگ یونیورسٹی کے ایکسپرٹس کے مطابق سن 2016 میں جب کچھ مزدور انون ندی کے کنارے ایک سڑک کو بنا رہے تھے تو کھدائی میں اچانک سے کچھ انسانی ڈھانچے نکلنا شروع ہوئے، جس کی وجہ سے سارے لوگ حیران ہو گئے۔ بہت سارے انسانی ڈھانچے نکلنے کی وجہ سے جب اس کھدائی کے کام کو ایکسپرٹس نے آگے بڑھایا تو دھیرے دھیرے وہ ایک مقبرہ ڈھونڈنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ زمین کے نیچے نکلنے والے اس مقبرے میں لگ بھگ 68 انسانی ڈھانچے برآمد ہوئے تھے۔ ان سبھی انسانی ڈھانچوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ ان انسانوں کے ڈھانچے ہیں کہ جن کو چنگیز خان کی قبر خفیہ رکھنے کا کام دیا گیا تھا، اور بعد میں ان لوگوں کو بھی اسی جگہ پر ہی زندہ دفن کر دیا گیا تھا تاکہ چنگیز خان کی قبر کا یہ راز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک راز ہی بنا رہے۔ اس مقبرے کے اندر ملنے والی سبھی قبروں کو پتھر کی دیواروں کے ذریعے سے ڈھکا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مقبرے کے اندر ایک بڑے انسانی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ بہت سارے سونے چاندی کے سکے بھی برآمد ہوئے ہیں، اور اس بڑے انسانی ڈھانچے کے بارے میں ہی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہی منگولوں کے سردار یعنی چنگیز خان کی باڈی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس مقبرے میں بہت سارے گھوڑوں کے ڈھانچوں کے ساتھ ساتھ کچھ عورتوں کے ڈھانچے بھی برآمد ہوئے ہیں، جو اس بات کو اور بھی زیادہ پکا بناتے ہیں کہ شاید یہ قبر وہی ہے کہ جس میں چنگیز خان کو دفن کیا گیا تھا،
کیونکہ دوستو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چنگیز خان کی قبر میں اس کے ساتھ کچھ عورتوں اور گھوڑوں کو بھی دفنایا گیا تھا۔ حالانکہ دوستو بہت سارے لوگ اس دعوے کو جھوٹا بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ چنگیز خان کی لمبائی اتنی نہیں تھی کہ جتنی لمبائی مقبرے میں نکلنے والے اس انسانی ڈھانچے کی ہے کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ چنگیز خان کی لاش ہے۔ اس لیے ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لاش چنگیز خان کے بعد آنے والے کسی دوسرے منگول سردار کی ہو۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔